اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو خدا کی خاص رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اولاد کے ساتھ ڈھیر سارے مسائل بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے والد اور ان کی والدہ کے ذمے جو حقوق اللہ رسول نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائد فرمائے ہیں ان کا خیال رکھنا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ یقیناً اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچیں ہمیشہ دنیا داری کے گرد گھومتی ہیں اور ہمارے زمانے میں کامیابی کا معیار ہی لوگوں نے اقتدار کو، مال کو، جاہ و حشمت کو بنا لیا، تو پھر اپنی اولاد کے لیے بھی لوگ اسی کے حصول کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ بچوں کی یہی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں مال کیسے جمع کرنا ہے، انہیں کس طرح سے معاشرے کے اندر حصول اقتدار کے لیے یا بڑے مناصب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عجیب سی مادہ پرستی ماحول میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی کرتا ہے تو وہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ بچوں کو آپ رزق حلال کمانے کی تلقین 100% کریں گے، انہیں اس فن سے ضرور آگاہ کریں کہ وہ کبھی کسی کے دستے نگر نہ رہیں، کہیں انہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن ان کی روحانی، اخلاقی، مذہبی تربیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے لگائی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ایسے اسباب اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ کہیں وہ جہنم کے راستے پر نہ پڑ جائیں۔ ان ساری راہوں کا انہیں تعین کر کے دو جو جنت کی طرف جاتی ہیں۔ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کے کردار و عمل کا جو حسن ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ہمارے ہاں اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو بار بار اسی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں تو اس طرح کی دیتے ہیں کہ فلانے کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور فلاں کا بچہ دیکھو کتنا شہرت پا گیا ہے۔ تو پہلے تو مثالیں ہی دنیا داری کی، اور اگر دین کے لیے ہم قائل کرنا بھی چاہتے ہیں تو کچھ مثالیں سنا کر، کچھ باتیں بتا کر، کچھ تقریر سنا کر۔ تو یاد رکھیے گا تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر عمل چلتا ہے۔ بچوں کی دینی اور روحانی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو دینی اور روحانی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بچے جس طرح باپ کو وقت پر ڈیوٹی پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں اپنے باپ کو وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتا بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا کاروبار کم ہو جائے، کہیں نقصان ہو جائے، تو جس طرح وہ اسے پریشان اور بے حال دیکھتے ہیں، کاش ایسا ہو نا کہ کبھی باپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور بچے پوچھیں کہ ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کہے پتر تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ چیزیں روحانی زندگی جب ہم گزاریں گے تو بڑی جلدی ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ لیکن یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ فصل گندم کی بوئیں اور کاٹنا چاول چاہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم گھر میں کوئی دینی کام نہیں کریں گے، لیکن پتر تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے سارے دینی، روحانی، اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟
اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں. آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے. لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے. ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلے کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے. کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں. اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ ہی گاؤں میں سویا کرتے تھے تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا. تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی. تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے. تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے. تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے سے کی ہویا سو. میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے؟ تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے. میں اب صاحب اولاد ہوں تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا. ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے. میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا. میں نے کہا جلدی سے بلاؤ. وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے. تو مجھے تو کھانا بھول گیا. میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے. وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں. حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے. میری بہنیں روتی ہیں. ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے. خوف آتا ہے. آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں. میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں. آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے. ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے. کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے. میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے. پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے. میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے. لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے. یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں. باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ
کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے, ان کے کپڑے بنوانے ہیں, بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا, میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا. پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے. یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا. یہ خوبصورت تحفہ سونا یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا. آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں, اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں. ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا. ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا. ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے. او خدا کے بندو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں, جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں. بچوں کی روحانی تربیت, اخلاقی تربیت. ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں, اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے, ختم نہ ہونے والی ہے. ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے, روزی روٹی کے لیے, کاروبار کے لیے, شادی نکاح کے لیے. لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے. قو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے. یہ اہتمام کرو. تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمے لگائیں. فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ باپ کے ذمے لگائی ہیں حضور نے چیزیں, ماں کے ذمے لگائی ہیں. فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا, اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا, اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا, اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤں وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے. چل ایک دن یوں بھی کر تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا کر محبوب کے سامنے کھڑا. فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ. سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو, عبداللہ ابن عمر کو محبت, تو پھر انہوں نے محبت کی. اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی, اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. کہ ماں باپ سکھائیں, پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ, میں تجھے پڑھاتا ہوں. تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے, تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت, روحانی تربیت, 2 انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں. ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے, ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ, اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا, آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر, محفل سے واپس آ کر
بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے۔ الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک، بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا، اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے، اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال،
اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی، اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہو تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے، اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا۔ چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی۔ چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا۔ محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے۔ تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے۔ خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک تراویح پڑھی تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے، وہ روتے جا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا، تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں۔ تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویح پڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے، لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے، اور اس نے کہا چچا جان مجھے دینا، میں چھوڑ کے آتا ہوں، اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے، لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا، میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا، ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا۔ میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں، ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے، دیکھی نہیں جاتی، کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ، کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا، تھوڑی روٹی لیکن حلال، تھوڑا مال مگر جائز، سادہ سواری مگر جائز پیسوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں، جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا جس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو، تاکہ تقوی کی روشنی دوڑے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے
تو صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک کھجور بچپنا تھا، اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے نکال دی. فرمایا پتر میری اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. انگلی ڈال کے حضور نے نکال دی. ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہاری اولادوں کے قریب صرف وہ رزق جانا چاہیے جنہیں رب رسول نے ان کے لیے جائز رکھا ہے. اگر گلے میں انگلی ڈال کر بھی تمہیں وہ لقمے نکالنے پڑے تو نکال دینا. یہ طریقہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے رکھا ہے، ان کے قریب حرام نہ جانے دینا، ورنہ ہم ڈھونڈتے پھریں گے دوستو، ہم ڈھونڈتے پھریں گے، چیزیں کہیں کی کہیں پہنچ جائیں گی. خدا را ان کا قصور کیا ہے نونہالوں کا؟ یہ تو ہماری گود میں پلتے ہیں، کیوں ہم انہیں وہ والا مال لا کے دیتے ہیں جو ان کے لیے جائز نہیں؟ کیوں ایسی چیزیں انہیں فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے بھولوں کو پتہ ہی نہیں ابا کیا کچھ لے آیا؟ طیب، حلال، پاکیزہ، صاف ستھرا، معیاری ان کے لیے غذا کا بندوبست کریں. اور ان کے لیے ایک بات اور آپ کو آخر میں عرض کرنی ہے، یہ آپ نے نا میری منت سمجھنی ہے. جس طرح بچوں کو نسخے بتاتے ہیں نا کمائی کرنے کے، جس طرح انہیں ہنٹس دیتے ہیں نا دنیا میں چھا جانے کے، اس طرح آپ اپنے بچوں کو وظیفے بتائیں، انہیں اذکار کی فضیلت والد صاحب بتائیں. کیوں؟ کہ یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی. دیکھو نا حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے نا. اور صحابہ کہتے ہیں جو چیز نہیں سنی نا کبھی وہ لفظ نہیں ہے، یہ لا نہیں ہے، یہ سنا ہی نہیں کبھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا سحری کے وقت سیدہ فاطمہ آرام فرماتی، سحری کے وقت. تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹی کو پاؤں سے پکڑ کر اٹھایا، فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ تو رب سے رزق مانگنے کا وقت ہے. اٹھو، طلوع فجر سے طلوع صادق تک اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے. اٹھو، مصلے کو آباد کرو. شاید یہی وہ سبق تھا کہ امام حسن کہتے ہیں پھر میں نے اپنی ماں کو ساری رات ہی مصلے پہ دیکھا، سارا دن ہی دعائیں مانگتے دیکھا. او دیکھو میرے دوستو، حضور کے دروازے سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، پر جب سیدہ فاطمہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ غلام مل جائے، تو کریم رسول نے بیٹی کو وظیفہ دیا. چلو حضور کی سنت سمجھ کے ابا جی ایک وظیفہ بتائے نا اپنی بیٹیوں کو، بتائیں گے انشاءاللہ. چلو ایک وظیفہ بتائیں نا بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور کہیں کہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں، بڑی برکت والا ہے پتر تو بھی پڑھا کر. یہ وظیفہ بتائیں گود میں بٹھا کے. میں نے کہا ہم ہنٹس دیتے ہیں مال کمانے کے، یہ بھی تو دو نا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا پتر غلام تو میں مدینے کے غریبوں پر تقسیم کروں گا، لیکن تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. جب بھی یہ وظیفہ ختم ہوگا رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اور شان یہ ہے کہ فرمایا اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. تھوڑا کسی وقت بیٹھ نہ جائیں بچوں کو لے کے گھر کے اندر کے پتر آؤ نا آج درود شریف پڑھیں. صبح نا کبھی بڑا یاد آتا ہے، میری دادی اماں تخت پوش پہ بیٹھتی تھیں، وہ نماز پڑھ کے پھر سب کو جگاتی تھی. اٹھو، اور دونوں لفظ کہتی تھی، اٹھو سبق پڑھو تو نماز پڑھو. نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک. یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے گھر میں کہ آؤ بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں. تھوڑی دیر یہ کھولو نا، امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. تو بچوں کی روحانی، اخلاقی، عملی، دینی تربیت پر ہم نے توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ تغابن کی آیت ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے.
کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کس کس معنی میں آزمائش ہے؟ ایک تو اس معنی میں آزمائش ہے کہ کہیں ان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کو اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہ جاؤ، اور کہیں مال و اولاد کے چکر میں تم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، اور کہیں مال اور اولاد کی محبت تمہیں اس طرح کا نہ بنا دے کہ تم مال میں جائز ناجائز کو بھول جاؤ اور اپنی اولاد کو دیکھتے رہو اور کسی کی اولاد کا حق بھول جاؤ، کہیں دوسروں کا حق چھین چھین کے اپنے بچوں کے پاس نہ لاتے رہو۔ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس معنی میں کہ ان کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، تو کہیں اس محبت کے غلبے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے اصل جو مقصود ہے ان سے نہ غافل ہو جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مال کماتے رہو اور کماتے کماتے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی بھول جاؤ، اعتدال چھوڑ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اولاد سے پیار کرو اور پیار کرتے کرتے ان کی تربیت بھول جاؤ۔ سہولیات تو تم انہیں ساری دے دو لیکن وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، کردار و عمل کے طور پر مضبوط ہی نہ ہو سکے۔ تو میرے عزیز، اولاد اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اس کی محبت بندے پر غالب ہوتی ہے، اور جب وہ غالب ہوتی ہے تو کئی دفعہ انسان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے نا کہ اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے تو آزمائش بنتی ہے، اس کو تو خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ ترمذی کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ محبوب کریم کی نظر پڑی تو حسنین کریمین آ رہے ہیں، اور آتے آتے وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ حضور نے جمعے کا خطبہ روک دیا، محبوب اٹھے، بچوں کو یا دونوں میں سے ایک تھے ان کو اٹھا کے حضور قریب لائے اور دوبارہ ممبر پر بیٹھ کے فرمایا، رب نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ فرمایا بچہ گرا ہے اور مجھے تقریر روکنی پڑی، بات روکنی پڑی، غالب آ گئی محبت۔ بھائی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور یاد رکھیں گے کہ اس محبت کے غلبے میں نہ بچوں کی تربیت کو بھولنا ہے، نہ مال کے اصل مصرف کو بھولنا ہے، نہ اصول و قاعدے ضابطے کو چھوڑنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تربیت اولاد کے معاملے میں جتنی غفلت آج ہمارے ہاں ہو رہی ہے، میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کا با کردار ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کرے اور بیٹا اس کا محنتی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ والد اپنی زندگی تقوی اور طہارت سے دور بسر کرے اور بیٹا بڑا متقی پرہیزگار اسے دیکھ کے ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اگر والد چاہتے ہیں میری وجہ سے وہ خیر حاصل کرے تو پھر خود با کردار بنے، وہ پہلے خود سچ بولے، پہلے خود تقوی کا رستہ اختیار کرے، پہلے خود پرہیزگار بنے۔ اس لیے کہ باقیوں کے ہاں ہو سکتا ہے ہماری تقریریں اثر کریں، لیکن بچوں کے ہاں ہمارا کردار جذب ہوتا ہے، وہ ہمارے عمل سے فیض پاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے رویہ اس طرح کا رکھا جائے کہ وہ ہمارے کردار سے سبق، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد سے پیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جناب بے پناہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے بعض جگہوں پہ بچوں کو، خاص شفقت بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ میٹھا ہو، ڈانٹنا کبھی کبھار ہے اور پیار ہر روز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ حسنین کریمین کو، یہ ذرا بات پر غور کرنا، حضور اپنے نواسوں کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، اس پر توجہ کریں۔ اور حضور سونگ کر پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ میرے بچے میرے لیے پھول ہیں جنت کا۔ حضور ان کو سونگتے۔ آپ کسی خاص شے کو سونگتے ہیں، کوئی خاص ہی معطر چیز ہو تو سونگتے ہیں۔ حضور نے یہ جو ایک خاص انداز اپنی اولاد کے لیے کیا اور ہمیں حضور نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، یہ سمجھنے کی بات کہ ان کے ساتھ اتنی دلچسپیاں کہ جس طرح ایک خوبصورت پھول کو سونگا جاتا ہے اس طرح انہیں سونگا جائے،
بچوں سے پیار کیا جائے. کچھ مطلب والد صاحب کہتے ہیں او جی میری نہ پھر پتر تو انہیں پتہ ہے نا میری پھر طبیعت کوڑی ہے. اچھا جی کیوں کڑوی ہے؟ آپ مرچیں کھاتے ہیں؟ کیوں کڑوی ہے بھیا آپ کی طبیعت؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی طبیعت کسی مالدار کے سامنے تو کڑوی نہیں ہوتی. آپ کی جو فیکٹری کا آفیسر ہے اس کے سامنے، مالک کے سامنے تو آپ کبھی کڑوے نہیں ہوئے. یہاں کل آ جائے کوئی امیر آدمی، کوئی سیاستدان، تو آپ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ 6 گھنٹے بھی لیٹ ہو تو آپ کے چہرے پر بل نہیں آتا. اور بچوں کو ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت انہیں پریشان کرنا. اپنی اولاد کو کبھی کسی کے سامنے نہ سمجھائیں، کبھی بھی. ان کو جب سمجھانا ہو تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں. تنہائی میں نصیحت کرنا میرے رسول پاک کا طریقہ ہے. میری گزارش ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بچوں کے سامنے بھی نہ سمجھائیں، ان کی عزت نفس کا خیال کریں. کبھی بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کی مثالیں نہ دیں. فلانے کا بچہ ادھر چلا گیا، بھئی آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اگر ان کو کبھی مثال دینی پڑے تو یا حضرت اسامہ بن زید کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے تو حضرت معوذ اور معاذ کی دینا، اگر کبھی مثال دینی پڑے ان کو تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی دینا، اور جب زیادہ کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوئے تو پھر امام حسن اور حسین کی مثال دینا. لیکن یہ کیا بات ہوئی فلانے کا بچہ دولت مند ہو گیا تو پیچھے رہ گیا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے بچے کی عزت نفس ہے، وہ وقار رکھتا ہے، وہ سوچ رکھتا ہے. اور میرے نبی پاک نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو. کس کی؟ ہاں، اپنے بچوں کو اکرام دو. ہر وقت ایک بزرگ کے پاس لوگ اپنا بچہ دم کرانے آئے تو ماؤں کی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس نے آ کے کہنا شروع کر دیا. پہلے سارے ٹھیک تھے، سمجھدار بھی تھے، بات میں مانتے تھے. یہ ضدی بھی ہے، نکما بھی ہے، نکھٹو بھی ہے، لڑتا بھی ہے. تو بزرگ کہنے لگے میں دم کر دیتا ہوں، لیکن میری بہن اس بوڑھی عورت کو فرمانے لگے یا اس کے باپ کو کہ بھائی آپ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، کیا ہی اچھا ہوتا آپ اس کے سامنے نہ کرتے. یہ لفظ آپ یوں ادا نہ کرتے. آپ تو اسے پکا کر رہے ہیں کہ تو ضدی ہے. آپ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ تو لڑاکا ہے. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے. کیوں آپ نے اس کے سامنے یہ باتیں کی؟ یہ آپ کو اگر کرنی تھی، کوئی دعا چاہتے تھے آپ اس کے لیے، تو آپ تنہائی میں مجھ سے بات کرتے. آپ اسے پکا کرا رہے ہیں کہ جس طرح کا میں کہہ رہا ہوں تو بچے کا ذہن بن جاتا ہے. جو اسے بار بار کہا جاتا ہے نا، اس کا ذہن بن جاتا ہے میں ہوں اس طرح کا، مزاج اس طرح کا. اسے کبھی پکا نہ کریں. اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس سے پیار کریں، اس کے ساتھ محبت کریں. اسے آپ اس طرح کا رویہ دیں کہ بچہ آپ پر اعتماد کرے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بہت سارے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اپنا بیگانہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنے لگ جاتا ہے، وہ گھر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کسی جبر کا شکار ہو یا کسی بلیک میلنگ کا شکار ہو، وہ اپنے گھر میں کیوں ڈسکس نہیں کرتے؟ گھر والوں نے پریشر اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے. ان رویوں سے باہر آئیں آپ، اور زندگی کو اس خوبصورتی کے مطابق آپ کا بچہ آپ پر اعتماد کرے. وہ آپ سے کہہ سکے، وہ آپ کو اپنا دکھ بتا سکے. اس کو پتا ہو کہ ہر معاملے میں میری غلطی نہیں نکالی جائے گی. اسے پتا ہو کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو میری سنی جائے گی، گھر کے اندر میری رائے کو اہمیت دی جائے گی. یہ ہمیں احساس کمزوری سکھاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو. اس سے باہر آئیں. او نہ تسی نہ اچھے کپڑے پایا جے، کوئی کیا کہنے دو جس نے جو کہنا ہے. آپ شروع سے بچوں کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے بیچارے زندگی گزاریں گے. کیوں اس احساس محرومی کا ہم اپنی اولادوں کو شکار کرتے ہیں؟ وہ باپ کے ساتھ وقت گزاریں. میں جی مصروف بڑا ہوں، تو زیادہ مصروف ہے یا رسول پاک زیادہ مصروف ہے؟ حضور کی تو نواسی ضد کرتی ہیں. سب سے بڑی نواسی صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت زینب کی بیٹی. نبی پاک نماز کے لیے جا رہے، کہتی میں نے بھی جانا ہے. حضور نماز کے لیے آتے تو بچی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک قیام میں ہے تو بچی یہاں ہے. حضور رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو قریب کھڑا کر لیتے. اور پھر پیار بیٹیوں سے تو حضور نے کیا ہی. شہزادیاں چاروں جب آتی حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے. سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا، سب سے چھوٹی بیٹی کے بارے میں، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. نواسوں اور نواسیوں سے پیار. میں نمازی ہوں جی، بچے کو لے جاؤ. میرے رسول پاک پر بچے پیشاب کر دیتے، حضور پانی بہا دیتے. تو میں پھر کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو.
اور اللہ تعالیٰ شعور دے سکتا ہے. حضور کسی جانور پر سوار ہوتے تھے تو جانور پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک حضور سوار رہتے تھے. رب چاہتا تو بچہ کبھی پیشاب نہ کرتا. یہ اتنا بڑا کام اس لیے ہوا کہ تیری اور میری سمجھ میں بات آ جائے. میں قبلہ حضرت صاحب ہوتا ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, میں نمازی صاحب ہوں, میں فلاں صاحب ہوں, لہذا بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز. وہ تو زیادہ پاک صاف ہے؟ آپ کے اندر کچھ زیادہ رعنائی آ گئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے. رسول پاک علیہ السلام کا لہجہ اور انداز, قربان جائیں, یعنی بچوں کو نا مزہ آئے. ساری دنیا سے پیسے لیے ہیں انسان نے, کمائیاں کی ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, بڑے بڑے اس کو پرافٹ ہوئے ہیں, لیکن ساری زندگی دادی کے 10 روپے بھولتے ہی نہیں. وہ جو دادا سے لڑ کے لیے جاتے تھے 5 روپے, وہ بھولتے ہی نہیں. وہ ابا جی سے کبھی پیسے چاہیے ہوتے تھے تو ابا جی سے نہیں ڈائریکٹ کہتے تھے, دادی اماں سے کہتے تھے, دادی آج 100 ہی لینا ہے. تو دادی کے پاس بیٹھے ہوتے تو ابا جی کو بلا کے دادی اماں کہتی روپیہ 500 دینا مینوں چاہیے. تو ابا جی کہتے اماں جی کی کرنے نے, تینوں وضاحت دینا ضروری ہے, تو دے نا 500. تو ابا جی کہتے مینوں سمجھ لگتی پئی جو تھے ہو رہے ہیں نا. اب وہ ذائقہ ساری زندگی بھولا, اس کی لطافت نہیں گئی, اس کا حسن نہیں گیا. وہ 100 روپیہ نہیں تھا, وہ کروڑوں روپے تھے. اس لیے کہ جس چاشنی سے وہ ملے نا, جس درد سے, وہ اماں سے پیسے لیتے وقت تو یوں لگتا ہے کہ بندہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کے سامنے کھڑا ہے. اس لطف کو دوبالا کرے زندگی میں. یہ ہمارا کلچر نہیں, یہ ہمارا حسن ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما, ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی. حفصہ کو ملے گا, میمونہ کو ملے گا, ام حبیبہ کو ملے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا, تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا, اس میں بڑی رعنائی تھی. لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا. اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا. فرمایا کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو. تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت. بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے, ہمیں پیسوں کی حاجت ہے. ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے. 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے. تو بچے کے ساتھ کھیلنا, بچے سے او سنو یار حد ہو گئی. نسائی میں موجود ہے, سیاستہ کی روایت. نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا نہ, میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا. لمبا سجدہ ہو گیا, لمبا. صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ. صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی. حضور ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو, خدا نہ خواستہ کوئی ناخوشگوار بات, اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے, آپ نے ہمیں بتایا ہے. اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی. کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں, ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی. تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا, حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا. اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں. فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا. حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی, اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے, بے مثالی ہے تیری ادائیں. فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے. آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا, آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا. ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے, حکم ہے, لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا. سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے. تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو, تمہارا ابا آ گیا, ابا جی آئے کہ ہٹلر آ گیا گھر میں.
یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا. اچھا، اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی. اور یہ پیار چونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا. نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے. یہ خادم ہے گھر میں، بچہ خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے. اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا. انس میرے بیٹے، یہ بھی میری سنت ہے. حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے. کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا. میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی. کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹیے، کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے. میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے. کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے. حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ. ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا؟ کہ اپنی اولاد میں عدل کرو. فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو. کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر. اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ. فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی. انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی. ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے. ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا. حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا. حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی. اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں، جانیں. اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں. ان کو ہماری حاجت ہے، ہماری مصروفیات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے تعلقات میں. ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. ہم وہ ساری آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں تو کس لیے سنی ہے؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے، یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو، کندھوں پہ. اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے، تو دیکھ تو صحیح. تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا، کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے. تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں. آپ کو پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے. نبی پاک بچوں کو سلام کرتے. حضور فرماتے السلام
علیکم، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں. آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے. حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے. یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں. ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا؟ تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے. حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا. تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا. اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی. وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے اجازت مانگی، اجازت ملی اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے. بچوں کے ساتھ خاص محبت، خاص دلچسپی. ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا، میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب، تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو زیادہ رش ہو رہا تھا، لوگ زیادہ جمع تھے. تو ایک بزرگ تھے، تو وہ اپنے داماد سے، ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا، میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بول ہی اونچا رہے تھے ذرا. تو وہ کہہ رہے تھے اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہے، اب تینوں میں گل کرنا مناسب تے نہیں سمجھدا، پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے، وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. تو میں حاضر ہوں لیکن تھوڑا سا نا ان کو سمجھائیں اور قائل کریں، یہاں آ کے مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں. تو بچہ معذرت خانہ انداز میں اپنے سسر کو، بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے، ہم کہتے تو بڑا ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں لیکن آپ بولے اونچا ہے تو سون سب نے لیا ہے، آپ کی ذاتی بات ہے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آکھو. تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر نواسوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا، یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے. اور این سعادت بازور بازو نیست، تان بخشندہ خدائے بخشن. کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے. بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے. تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے انہیں آنسو پونچھتے بھی دیکھا. کہنے لگے اللہ تہاڈا بھلا کرے، لو بھائی پتر ہن تسی بھاویں آرام کرو. بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو میں تیار تھا اگر وہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا، لیکن تھوڑا سا نا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے. مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہیں کہ نہیں، عبد القادر حسن ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی مجھے بڑی یاد رہ گئی، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا. وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے نا حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں. تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے، اور کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے. انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم نا اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ، پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے، ان کو آنے دو، یہ اپنے رسول کے پاس آئے، لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع نہ کرے. کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ
لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ہر ادا پر ہی قربان جائے۔ فرمایا لے جاؤ اٹھا کر کے تم اپنا سامان، لیکن کوئی بھی یہاں سے بچوں کو دور ہے، اگر ان سے ہمارا پیار ہوگا تو یہ ہماری بات بھی سمجھیں گے، لیکن اس محبت میں بھی اعتدال ہو۔ اس محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس محبت میں وہ کوئی نافرمانی کی بات بھی کریں تو ہم نے قبول کرنی ہے، اور اس محبت میں وہ اگر تعلیم و تربیت سے دور ہو جائیں تو اسے بھی ہم نے قبول کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ماحول اس طرح کا ہو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرے۔ ان کی تعلیم تربیت تبھی ہوگی جب ان سے ہماری محبت ہوگی۔ ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو، بچوں کے لیے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے۔ تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے۔ بھائی کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا۔ ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی۔ تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ دو بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔
کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے. فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا. میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا، تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا. اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا. تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو. پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، وہ پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا. گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقوی چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا.